الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين اما بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات قبول فرمائے. مسائل روزہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں. آج مسائل اعتکاف آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. روزے کے جو مبتلا بے مسائل ہیں تقریباً بیان ہو چکے. مزید پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ جو روزے کا کفارہ ہے، جو شخصیت مند ہو کر تمام شرائط مہیا ہیں، سب اسباب مہیا ہیں اور ایک روزہ نہیں رکھتا تو اس شخص پہ 60 روزے واجب ہو جاتے ہیں. اس پر کفارہ 3 کفارے ہیں. ان میں سے اس کو کفارہ اختیاری بھی کہتے ہیں. 3 کفاروں میں سے ایک کفارہ ادا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے. یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، یا 60 آدمیوں کو 60 مومنین مساکین کو پیٹ بھر کر سیر کر کے کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کرے. یہ 3 کفارے ہیں. مومنین توجہ کی یہ بات ہے کہ اللہ کے بڑے عبادت گزار، بڑے زاہد عابد مومن موجود ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بہت خوف زدہ ہوتے ہیں. اب جو تو ذمہ دار شخص ہے، جو خوف خدا رکھتا ہے، یوم حساب کو جس کا ایمان ہے کہ دربار خدا میں ہم سب نے پیش ہونا ہے. قیامت کا دن معین ہے. کانا یوم الفصل کانا میقاتا، یوم الفصل کانا میقاتا. اللہ فرماتا ہے فیصلے کا دن میرا مقرر ہے. اور اس دن انسان کے سامنے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے کے مثقال برابر کسی نے نیکی کی ہوگی اس کا اجر بھی سامنے لایا جائے گا، اور ذرے کے مثقال برابر اگر اس نے نافرمانی خدا کی ہوگی وہ بھی سامنے. اتنا عادل اللہ ہے. مومنین تقویٰ دراصل یہی ہے کہ خدا کی الہیت اور اس کے حساب، اس کی عدالت کو انسان ہمیشہ سامنے رکھے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے. اتنے لوگ ہیں خوش فہمی میں کہ اپنے زندگی اپنے ارادوں کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا کامل سمجھتے ہیں. مومنین کرام، آل رسول سے بڑا کامل کوئی نہیں ہے. ائمہ طہار سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے. ائمہ طہار سے بڑا خوف خدا رکھنے والا کائنات میں بعد از انبیاء کوئی نہیں ہے. جب ائمہ طہار دربار خدا میں کانپتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر غش کر جاتے ہیں، مصلی عبادت پہ اللہ کی بارگاہ میں معصوم عن الخطا ہوتے ہوئے میرے مولا اپنی ریش مبارک کو مصلی عبادت پہ بیٹھے ہیں پکڑ کے رو رو کر فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام قلت الذات بطول السفر. آخر میں لیلیت ہی اپنی ریش کو پکڑے ہوتے ہیں اور رو رو کر دربار خدا میں فرما رہے ہوتے ہیں یا اللہ قلت الذات، اے اللہ سامان سفر مجھ علی کے پاس کم ہے، آخرت کا سفر لمبا ہے. یہ ہے سیرت پاک امیر کتاب جس پر ہر مومن کا فوکس ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے کہ معصوم جیسا عمل، معصوم جیسی منزل کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ان کی سیرت اپنا سکتا ہے. کم از کم ہمیں، میں تمہید میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کے امر کو اہمیت دینا ہے، اللہ کی شریعت کو اہمیت دینا اصل تقویٰ ہے. دیکھیں کتنے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے جو ایک روزہ نہ رکھے اس کے اوپر یہ کفارہ بھی ہے. توجہ والی بات ہے
قیامت کے میدان میں جہاں ایک روزہ نہیں رکھا اس کا بھی حساب اور ساتھ کفارہ بھی نہیں ادا کیا 2 مہینے مسلسل ان روزوں کا بھی حساب، یا 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا تو اس کا بھی حساب، کفارہ روزے نہیں رکھے تو اس کا بھی حساب، قضا کا بھی حساب۔ اور دیکھیں یہ اللہ کا اتنا عظیم رحمتوں کا مہینہ ہے، جو اس کا احترام نہ کرے گناہ اس پہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ معصوم کا قول ہے کہ اگر 3 روزے ایک شخص مسلسل نہیں رکھتا، تمام اسباب کے ہوتے ہوئے 3 روزے نہیں رکھتا، اگر وہ مر جائے تو معصوم فرماتے ہیں شریعت اسلام میں حکم ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے نہ دفناؤ، کیوں؟ اس کی وجہ سے باقی مسلمانوں پر عذاب زیادہ نہ ہو جائے۔ اتنا اللہ ناراض ہوتا ہے جو اس کا روزہ نہیں رکھتا، جو اس کی رحمتوں کا احترام نہیں کرتا۔ اور حتیٰ یہ بھی معصوم کا فرمان ہے جو شخص ایک ماہ رمضان میں اللہ کے روزے نہیں رکھتا، اس ماہ مبارک سے فائدہ نہیں اٹھاتا، رحمتوں کا احترام نہیں کرتا، خدا کے پیار کو اہمیت نہیں دیتا، اگر اس ماہ رمضان سے لے کر آئندہ ماہ رمضان تک اس کی بخشش کا کوئی اور رستہ ہی نہیں ہوتا، جو ماہ رمضان مبارک کا احترام نہیں کرتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، روزے دار ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ یہ نصیب رکھے۔ تو یہ ایک چونکہ پچھلے درس میں کفارے کے بارے شروع تو کیا تھا لیکن تفصیل رہ گئی تھی کہ کفارے کا بھی حساب ہے قیامت والے دن، ہر واجب کا حساب ہے قیامت والے دن، ہر حرام حلال کا حساب ہے قیامت والے دن۔ شیعہ ہے، مومن ہے، ماتمی ہے، جتنا بڑا محب ہے اللہ کے دربار میں حساب ہے ہی ہے۔ یہ آل رسول اللہ کی عادل مخلوق ہے، اللہ کے عادل نمائندے ہیں، ان کی محبت میں کہیں ہی نہیں ملتا کہ جو بھی ان کی محبت رکھ لے اس کو بات معاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے مولا ناز البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ لا یرجون الآخرۃ بدون العمل، یہ ہمارے ماننے والوں بغیر عمل کے آخرت کی امید نہ رکھنا، یہ خود معصوم فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہر وقت، ہر معاملہ میں، ہر بات میں، ہر کام میں خدا کے حکم کو ہم مقدم رکھیں۔ دنیا چند دن ہے، گزر جائے گی، آسان نہیں تو مشکل سے گزر جائے گی، لیکن آخرت کا حساب بڑا مشکل ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، اعتکاف۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا عمل ہے، وہ پیاری عبادت ہے کہ جو کم از کم 3 دن کا ہوتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ پر معین کر کے مختص کر دینا، اس کو اعتکاف کرتے ہیں۔ سارے دنیاوی کام چھوڑ کر ایک معین جگہ پہ بیٹھ جائے اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو چند دن مختص کرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اب اعتکاف اسی پیارے مہینے میں اکثر لوگ بیٹھتے ہیں، اور چونکہ رحمتوں کی بہار ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما رہا ہے، اللہ بخشش فرما رہا ہے، مغفرت دے رہا ہے، کیا نہیں اللہ اس مہینے میں دے رہا، تو اس مہینے میں زیادہ لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں۔ تو اعتکاف مومنین کم از کم 3 دن ہوتا ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اذان صبح سے پہلے اعتکاف جا کر بیٹھنا ہوتا ہے، اذان صبح سے پہلے، اور پہلے 2 دن یہ مستحب ہوتا ہے۔ اگر کوئی چھوڑنا چاہے، اٹھنا چاہے تو پہلے 2 دن چھوڑ سکتا ہے، گناہ گار نہیں ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن تیسرا دن جب تیسری شب ڈال جائے تو پھر تیسرا دن واجب ہوتا ہے، پھر تیسرے دن مغرب کی اذان کے بعد تک اس کا بیٹھنا واجب ہے۔ یہ 3 دن کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔
اب اس کی شرائط دیکھیں. سب سے پہلے اس کی شرط ہے اعتکاف کی کہ آدمی روزے کے ساتھ ہو. روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا. اس مہینے میں تو آٹومیٹک روزے ہوتے ہیں، ساتھ اعتکاف بھی ملا لیا جائے تو ڈبل عبادت. اگر ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بعض مومن ماشاءاللہ عارف لوگ بمعرفت لوگ ماہ مبارک کے علاوہ بھی اعتکاف بیٹھتے ہیں، منت بھی مانتے ہیں، نادر مان کر بھی اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو اگر ماہ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف میں بیٹھیں گے تو روزہ لازمی ہے، جس میں روزہ پہلی شرط ہے، واجب ہے. نمبر 2 اس کی دوسری شرط ہے اعتکاف کی جامع مسجد میں بیٹھنا ہے. عام چھوٹی موٹی مسجد میں، بازار کی مسجد، محلے کی مسجد، بستی کی مسجد جیسے دیہاتوں میں، اس میں اعتکاف نہیں ہو سکتا. جامع مسجد جہاں جمعہ نماز جمعہ قائم ہوتا ہے وہ جامع مسجد ہے، اس میں آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. روزہ بھی ہو، جامع مسجد بھی ہو، ہاں مرد ہے ہاں عورت، دونوں کے لیے یہ شرط ہے، جامع مسجد میں بیٹھیں گے. اور تیسری شرط ہے کہ کم از کم مدت معین کرے، یا 3 دن بیٹھے یا 3 دن سے ہٹ کے 6 دن بیٹھے، 2 اعتکاف ہو جائیں گے. یا 6 دن بیٹھے یا پھر 9 دن بیٹھے تو 3 اعتکاف ہو جائیں گے. لیکن 3 اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے، توجہ کریں گے، 3 اعتکاف اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ 3 اعتکاف 3 دن کے معین کر کے بیٹھے گا. ایک اعتکاف 3 دن مکمل کر کے پھر اگلے اعتکاف کی نیت کر لے، پھر وہ 3 دن مکمل کر کے 2 اعتکاف ہو جائیں گے، پھر آگے تیسرے اعتکاف کی نیت کر لیں. اور اس میں نیت کرنا ہی لازمی ہے، اعتکاف بیٹھتا ہوں قرب پتہ نہیں لگتا. یہ مدت معین کرنا، روزہ اور جامع مسجد، یہ اس کی شرائط ہے. اس کے ساتھ ساتھ مومنین، اس پاک عمل کا اجر اللہ تعالیٰ جو ہے مومن کو 70 حج مقبولہ کا ثواب اس مومن کو ملتا ہے. 70 حج جو اب 9-10 لاکھ کا تقریباً حج ہو رہا ہے کہ ایک مومن سال بعد جاتا ہے، ایک حج کر کے آتا ہے. اعتکاف وہ عظیم عبادت ہے کہ جو اس کو شرائط کے ساتھ پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 حج منظور اور مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں، اس پہ جنت واجب کر دی جاتی ہے. اور تیسرے دن یا چھٹے دن یا 9ویں دن جب وہ معتکف اعتکاف سے باہر آتا ہے، اس کا چہرہ دیکھیں، اس کے چہرے پہ نور دیکھیں، اس کی روحانیت دیکھیں. یہ کوئی خاص اللہ کا اتنا پیارا عمل ہے کہ معتکف پر ظاہری اثر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں کہ اس پر کتنا نور آیا ہوا ہے. یہ اعتکاف ہے، بڑی عظیم عبادت جس کی یہ عظمت و فضیلت ہے. اب اس میں چند چیزیں جو حرام ہیں بندے کے لیے، تاکہ ایک ہی درس میں یہ مکمل ہو جائے، کوئی سننے والا تمام مسائل ایک ہی درس میں سن لے. 2 منٹ زیادہ ہو جائے، معذرت چاہتا ہوں نمازیوں سے. اب اعتکاف میں سب سے پہلے جیسے کہا گیا مسجد میں بیٹھنا شرط ہے، تو مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. مسجد سے باہر ایسے فریشمنٹ کے لیے یا وقفے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جائے گا، مسجد کے اندر ہی رہے گا. اب مسجد کی حدود کا بھی تعین ہو جائے. اگر مسجد کی بیسمنٹ ہے، مسجد کی چھت ہے، مسجد کا برآمدہ ہے، یہ سارے بیسمنٹ ہو، چھت ہو، برآمدہ ہو، یہ سارے مسجد کا حکم رکھتے ہیں. مگر ایسی جگہ جو مسجد میں بعد میں اضافہ کی گئی ہو یا کسی نے ایسے ملا دی ہو، ابھی اس کو مسجد کی نیت سے وقف نہ کیا ہو، اس جگہ معتکف نہیں بیٹھ سکتا. معتکف ایسی جگہ نہیں بیٹھ سکتا جس کو ابھی مسجد کا حصہ نہیں قرار دیا گیا. یہ شرعی ذمہ داری ہے، مسجد کے اندر ہی رہے گا. ہاں چند امور کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے. اگر اس پر غسل واجب ہو گیا ہے، غسل جنابت، تو وہ مسجد سے فوری باہر جائے، غسل جنابت کرے، پاک ہو کر فوری مسجد میں آ جائے. نمبر 2، تیمارداری کے لیے معتکف جا سکتا ہے.
کسی مریض کو عیادت کے لیے جانا چاہتا ہے تو دیکھیں کتنی فضیلت ہے اللہ کی طرف سے عیادت کی، تیمارداری کی، کہ معتکف کو بھی اجازت ہے کہ وہ مریض کو پوچھنے جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے تشییع جنازہ، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے معتکف جا سکتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھا ہے، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن ہے، وہ جنازے میں شریک ہو سکتا ہے۔ تشییع جنازہ، دفن میت کے لیے جا سکتا ہے، دفن کر کے پھر واپس مسجد میں ہی لوٹے گا، گھر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح خوشبو نہیں لگا سکتا معتکف، خوشبو لگانا اس کے لیے حرام ہے، ہاں پرفیوم ہو، ہاں خوشبودار پھول ہو، وہ بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ایسے ہی جھگڑا کرنا، اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں آپس میں لڑنا جھگڑنا ان کے لیے گناہ اور حرام ہے۔ اس طرح مسجد سے باہر اگر جاتا ہے وضو کرنے، طہارت کرنے تو جا سکتا ہے، لیکن مسجد سے باہر جب اعتکاف والا آدمی جائے گا تو کوشش کرے سائے پہ نہ چلے، وہ دھوپ پر چلے گا۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو ایسے سمجھے ایک حج بھی عطا کر دیا ہے اعتکاف کی شکل میں۔ یہ تمام چیزیں حاجی پہ حرام ہوتی ہیں، جب کوئی مکے حج کرنے جاتا ہے اس پر یہی چیزیں حرام ہیں جو معتکف پہ حرام، سائے پہ نہیں چل سکتا، اس طرح بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، بیوی کو لمس و مس ہی نہیں کر سکتا اس میں اعتکاف میں۔ روزے میں تو روزے دار ہے نا، بیوی ہے اس کو لمس کر سکتا ہے، گوشت کنار کر سکتا ہے، روزے کو کچھ نہیں ہوتا، البتہ مکروہ ہے۔ لیکن اعتکاف میں جو شخص بیٹھا ہے وہ بیوی کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، باقی قرب تو حرام ہی حرام ہے نا، ہاتھ بھی مس کرنا ہی اس کے لیے اعتکاف میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو اعتکاف میں ہے کوشش کرے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دعائیں پڑھے، تسبیحات پڑھے، نفل پڑھے، یعنی اپنے آپ کو یاد خدا میں ہی مصروف رکھے۔ یہ ایک اعتکاف والے کے لیے بہترین ذریعہ اعتکاف اور عبادت اور بے خدا کا ہے۔ لیکن ہوتا ہے اسی طرح حرام ہے جو اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ تجارت نہیں کر سکتا، جیسے آج میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، موبائل پہ بیٹھا ہے، سودے کر رہا ہے، بکنگ کر رہا ہے، تو اعتکاف میں بیٹھ کے بکنگ تجارت نہیں کر سکتا، حرام ہے اس کے لیے۔ یہ چند چیزیں اعتکاف والوں کے لیے ہیں جو بیان کر دی ہیں۔ یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے، اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو زیادہ طور آخری اشرا ماہ مبارک کا جو ہے یہ بہت زیادہ فضیلتوں والا ہے۔ ویسے سبحان اللہ کل باقی درس ہوگا کیونکہ آج درس لمبا ہو گیا ہے، آخری عشرے میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ اس میں شب قدر ہے اور اس میں ہر دن بدن آخری شب تک اللہ کی رحمت کے کوئی انبار اور اضافے ہوتے جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ کل اس بخشش کی تفصیل آئے گی کہ اللہ یومیہ ہفتے بعد ماہ رمضان میں ہر جمعرات اور پھر دن بدن کس طرح بندوں کو بخشش کی کیسے کیسے درجات اور اضافے فرماتا ہے۔ تو بہرحال معذرت چاہتا ہوں، آج یہ اعتکاف کی باس جامع تقریباً مسائل اس کے بیان ہو گئے ہیں، مزید کوئی مسائل درپیش ہوں سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہاں نہیں، اگر جو آدمی 26، 27، 28 کو بیٹھتا ہے یا 27، 28، 29 کو آگے چاند کا پتہ نہیں ہے تو اس کے لیے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہی ہوتا ہے کہ وہ آخری دن اگر وہ بیٹھا بھی ہے نا، توجہ کرے، بہت پیارا سوال آپ نے کیا، چاند نظر آ جائے گا، ہاں اس کو دوسرا دن ہے تیسرا دن ہے، چاند نظر آ جائے گا تو اگر اس نے صرف ماہ رمضان میں اعتکاف کرنے کی نیت کی تھی تو چاند نظر آ جائے گا تو اس کا اعتکاف وہاں ختم ہو جائے گا، کیونکہ آگے عید کا دن ہے، عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو اس دن آپ کا اعتکاف ہی نہیں ہو سکتا۔ جو ہی چاند نظر آئے گا آپ کا وہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ اور کوشش کی جائے اس سے پہلے اس اندازے سے بیٹھے کہ 3 دن اس یوم شک سے پہلے 3 دن اس کے مکمل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔
جی اور آخری دن چوتھا دن ہو گیا. جی ہاں. تو اس کے 3 دن پہلے اگر اس کے پہلے 3 دن مکمل ہیں, چاند نہیں نہ رہا, جس دن تیسرا دن ہے وہ مکمل ہو گیا ہے, اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. ہماری مساجد میں علاقے کی مساجد اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ 30واں روزہ ہو گیا ہاں ہاں تو مسجد میں اعتکاف جاری رہتا ہے. جیسے عام روٹین میں لوگ چاند دے کے ہی اٹھتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ایسے ہی اٹھتے ہیں لوگ. جی ہاں. میں نے دیکھا ہوگا مساجد میں کہ آپ بھی دیکھو چوتھا روزہ ہے وہ مستحب بھی نہیں سے ہوگا. اب اس میں دیکھیں بڑی ساری ذمہ داری کا سوال و جواب بن رہا ہے کہ یعنی چاند عیدیں جو گزری ہیں ان پہ ہمارے فقہا کا چاند دیکھنے اور ثابت ہونے میں بھی اختلاف ہوا. مثلاً آیت اللہ حافظ بشیر صاحب کے مقلدین جو ہیں ان کی ایک دن پہلے عید ہوتی جا رہی ہے, آیت اللہ سستانی کی دوسرے دن ہو رہی ہے. تو یہاں اپنے مرجے کے مطابق چلنا ہوگا معتکف کو. اگر اس کے مرجے کے نزدیک چاند ثابت ہے تو اس کے نزدیک ثابت ہے, کیونکہ وہ جس کی تقلید میں ہے اس کے لیے ضروری ہے اسی کے فتوے پہ عمل کرے. ہاں وہ آپ کا مرجع بہتر جانتا ہے کہ برج اس کے نزدیک, کیونکہ یہ پھر لمبا درس ہو جائے گا, تفصیل ہے کہ بعض مراجع ایسے ہیں کہ جو پوری دنیا کا ایک ہی برج سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ چاند نظر آ جائے ہر جگہ نظر آ جائے, وہ ایک برج سمجھتے ہیں. اور بعض اکثر مراجع جو ہیں وہ ہر ملک کا برج جدا سمجھتے ہیں. پاکستان کا, ایران کا, سعودی عربیہ سب کے جدا برج ہیں, تو اس برج کے مطابق وہ چاند کا فتویٰ دیتے ہیں. تو بہرحال معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ یوم شک سے پہلے اپنے اعتکاف کو مکمل کر لیں. 3 دن بیٹھتا ہے, 6 دن بیٹھتا ہے, 9 دن ہے, اس طرح پورے کرے. مثلا کوئی 9 دن پورے کر رہا ہے آخری عشرے میں, اور آخری عشرے میں اس کا آخری نامہ دن جا رہا ہے چاند تک, تو اگر چاند نظر آ گیا ہے اس کا اعتکاف مکمل ہے. چوتھے دن بیٹھ نہیں, چوتھے دن آگے عید ہے, عید والے دن نہیں ہوا نا, عید نہیں ہوئی, 30 روزے ہو گئے نا. ہاں لیکن اس کے مکمل 9 دن ہو گئے ہیں, مکمل اعتکاف ہے. چوتھے دن آگے وہ نہیں بیٹھے گا, کیونکہ آگے 3 دن اعتکاف ہی پورا نہیں ہو سکتا. 3 اعتکاف کوئی بیٹھتا ہے اس کے 9 دن مکمل ہو گئے, 9ویں دن وہ اٹھے گا مغرب کے بعد. آگے آپ کہہ رہے ہیں چاند نظر نہیں آتا, یہی سوال ہے, چاند نظر نہیں آتا چونکہ اس کے ہاں تو آگے اعتکاف اس کا نہیں ہو سکتا. وہ پہلے 3 اعتکاف اس کا مکمل ہو جائے. ہاں وہ روزہ اس کا جدا اعتکاف کے بغیر. میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے 2 دفعہ, 30واں روزہ ہو گیا اور ہم اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ مستحب کے لیے تو بیٹھے, ہاں چوتھے دن بیٹھے ہیں. دیکھیں وہ چوتھا دن وہی ہے, یا تو مستحب کی نیت سے آپ بیٹھ گئے, ایک دن ہے آپ شام کو اگلے دن اٹھ جائیں گے. لیکن آپ کے 9ویں دن جو 3 اعتکاف مکمل ہو چکے ہیں, آگے بیٹھے آپ کی مرضی ہے, اٹھ جائیں آپ کی مرضی ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم ونورا في القلب وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة بفضلك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم